دلچسپی کے لیے کہ ایک عالم دین ہے بدرالدین الزرکشی, نام سنا آپ نے؟ اچانک یاد آیا مجھے, نام سنا آپ نے؟ بدرالدین الزرکشی کا نام سنا آپ نے؟ مصری علماء میں سے ہیں. 795 ہجری سن وفات ہے ان کا, 794 ہجری, 795 تو ابن رجب کا ہے رحمہ اللہ, 794 ہجری ان کا سن وفات ہے. بدرالدین الزرکشی رحمہ اللہ معروف عالم دین, بہت عظیم شخصیت, کئی کتابوں کے مصنف. یہ ان کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں تھی, 49 سال عمر تھی ان کی, 40 پر 9 سال کی عمر میں انتقال ہوا. کئی کتابیں لکھی ہیں آپ نے. یہ جو بدرالدین الزرکشی رحمہ اللہ ہیں, ان کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن, نام سنا آپ نے؟ نام سنا ہے البرہان فی علوم القرآن. اس کتاب میں آپ نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے جو مجھے آپ کو سنانا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن, اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان. آپ نے نکتے کی بات جو لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن, یعنی علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان, ایسے نہیں کہا رب العالمین نے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ نکتہ؟ سمجھا آپ نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی خلق الانسان, اس کے بعد علمہ البیان. وہ ہے وہاں پر, وہ نہیں ہے. حافظ بدرالدین الزرکشی رحمہ اللہ نے یہ نکتے کی بات کہا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا, اور وہ نہیں ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی بات وہاں پر سمجھ میں آتی ہے. بدرالدین الزرکشی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اور وہی جو وہ آتا نا, وہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ مغایرت کے لیے, مغایرت کہتے ہیں دو جدا جدا چیزیں, دو الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ایسا کہتا کہ خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور وعلمہ البیان, اور بولنا بھی سکھایا, تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو ہی بولنا بھی سکھایا, کئی لوگوں کو سکھایا, انسان کو بھی اور جو بلی اور جو ہی دیگر جانوروں کو بھی اللہ نے بولنا سکھایا. یہ معنی نکل سکتا تھا اس میں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ وہ کو حذف کر کے ایک بڑی چیز کا وجود وہاں پر آ رہا ہے کہ علم الانسان, اللہ نے کہا خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, تو علمہ البیان, بیان بھی اللہ نے اسی کو سکھایا ہے, دوسروں کو نہیں. یعنی انسان اور جانور میں ممتاز کرنے والی چیز آنکھ ہے کیا؟ جانور دیکھتا نہیں ہے, جانور سنتا نہیں ہے, لیکن جانور بولتا نہیں ہے. تو علمہ البیان وہ حذف کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ بیان کا خاصہ انسان سے, یہ دیگر مخلوقات سے نہیں, دیگر جو اللہ نے پیدا کی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس سے ایک اور نقطہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, انسان کو اللہ نے پیدا کیا, بیان اسی کو سکھایا, جانوروں کو نہیں. اور یہ بیان کیوں, بولنا لکھنا پڑھنا کیوں سکھایا اللہ نے؟ تاکہ علم القرآن, تاکہ قرآن اللہ نے سکھایا, اسی کے لیے سکھایا اللہ نے. ہماری صلاحیتوں کا پورا استعمال اسی کے لیے ہونا چاہیے, بچا کھوچا استعمال دوسری چیزوں کے لیے. بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں, بڑی تعداد میں لوگوں کو صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کئی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ نے مدرسے میں نہیں پڑھے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مدرسے میں نہیں پڑھے, ان کے والد نے نہیں ڈالے, عمر نکل گئی, آج پڑھ سکتا ہے, لیکن پڑھانے والے میں تو اتنا صبر چاہیے نا, جو بٹھا کر کے صبر سے پڑھائے, اور پڑھنے والے میں بھی صبر ہو. مجاہد رحمہ اللہ کو جانتے ہیں آپ؟ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ, ایک غلام تھے, وہ ایک معاشرتی اعتبار سے غلام, بنو مخزوم ابو جہل کے خاندان کے غلام تھے, وہ ایک معمولی غلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے میں نے 3 مرتبہ پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی. آپ جانتے ہیں ابن عباس کو رضی اللہ عنہ؟ نہیں, وہ پوچھنا نہیں چاہ رہا ہوں, جانتے ہیں, یقین جانتے ہیں. یعنی معاشرتی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے کتنے بڑے ہیں آپ, کتنے بڑے عالم ہیں آپ, خاندانی اعتبار سے رسول اللہ کے سگے چچیرے بھائی ہیں آپ, اور بڑے عالم دین ہیں, اتنے فضائل ہیں آپ کے. آپ نے ایک غلام کو 3 مرتبہ تفسیر پڑھائی, کتنا صبر تھا ہوگا آپ کے اندر. استاذ کا صبر بہت معنی رکھتا ہے. ہم جزوی باتیں پڑھا کے بھاگ جاتے ہیں تو کبھی ہمارے طلبہ کے اندر وہ استقرار نہیں آتا ہے, وہ قرار نہیں آتا ہے, وہ پکڑ نہیں آتی. تو استاذ اور شاگرد دونوں میں صبر ہو, اور دونوں میں ایک سوئی ہو, اور اللہ کی طرف سے خیر کا ارادہ ہو, تو پھر باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں. بہرحال یہ لحام تھے, گوشت بیچنے والے تھے. دیکھیں کچھ علماء ایسے ہیں جو مختلف کاروبار میں تھے. ایک نام ہے حرب ابن شداد الیشکری, ہم روزانہ نام پڑھتے ہیں ان کا, حرب ابن شداد الیشکری. ابو الخطاب کنیت تھی, ان کے نام کے ساتھ العطار, القطان, القصاب,
یہ سب لکھے ہوئے ہیں. کبھی عطر فروش تھے, کبھی جو ہے مطلب جو ہے کچھ پھول وغیرہ بھی بیچتے تھے, سبزیاں بیچتے تھے, کبھی جو ہے گوشت بیچتے تھے, مختلف کاروبار کیا آپ نے. لیکن جو ہے ان کی زندگی سے مطالعہ آپ پڑھ کر کے دیکھیے, کتب ستہ کی ساری کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے امام ابن ماجہ کی السنن کے. اور ان کے بارے میں ابن حجر نے لکھا کہ ثقۃ. کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ ثقۃ. یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے, ثقۃ یہ بہت بڑا جو ہے مطلب ان کے بارے میں. جتنے بھی ان کے اساتذہ ہیں, احمد بن حنبل نے کہا ثبت فی کل المشائخ. جتنے اساتذہ سے بھی آپ نے پڑھا, سب اساتذہ کے پاس آپ سب سے بہترین طالب علم. سب جو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ضعیف ہو جائیں گے, نہیں, سب کے پاس اتنا عظیم مقام ہے. اور دیکھیے سبحان اللہ کتنے کاروبار میں آپ اپنی زندگی کو لگائے رکھیں. ایک اور نام دیکھیں آپ, حجاج ابن ابی زینب السلمی, معروف نام, معروف عالم دین. میں معروف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان کو, لیکن چونکہ ہمارا تعلق اسانید سے نہیں ہے, سندوں سے نہیں ہے, اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب جیسے کتب ستہ کے رجال پڑھتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سب بڑے بڑے علماء تھے تو ان کو سرکاری طور پر کوئی دے دیتا تھا ان کو. ایسے نہیں ہے, میرے اور آپ کی طرح عام لوگ تھے معاشرتی زندگی کے اعتبار سے, لیکن محنت کی انہوں نے, پڑھا انہوں نے, اور بڑے بڑے علماء بنے, سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو حجاج ابن ابی زینب السلمی ہے, چھٹواں طبقہ ہے, یعنی صغار تابعین کا دور پایا انہوں نے. چھٹویں طبقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صغار تابعین ہوتے ہیں ان کا دور انہوں نے پایا. کسی صحابی کو انہوں نے دیکھا نہیں, کسی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں, ملاقات تو دور کی بات, دیکھا بھی نہیں انہوں نے. کتب ستہ کی ساری کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے امام بخاری اور امام ترمذی کے. انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کی کوئی روایت لے کر کے نہیں آئے. صدوق راوی ہیں, یہ سیقل تھے. سیقل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے برتن ہو, جو ہانڈیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہیں, جیسے لوہے پرانے ہو جاتے ہیں اس کی تجدید, اس کو نیا کرنا, اس کو اچھا کرنا. جیسے پرانی چیزیں ہوتی ہیں, اسکراپ وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے, پرانی چیزیں آتی ہیں جیسے نئی بناتی ہیں, یہی کام تھا آپ کا. اور معروف علماء میں سے حجاج ابن ابی زینب السلمی رحمہ اللہ. ایک اور عالم دین عبد الواحد ابن حداد, عبد الواحد الحداد, عبد الواحد ابن واصل الحداد. الحداد کہتے ہیں لوہار کو, لوہار تھی. ہماری معاشرتی زندگی میں ہم تصور کر سکتے ہیں کسی لوہار سے متعلق کہ وہ پڑھیں گے, سمجھیں گے, کریں گے. ہمارے پاس یہ تصورات نہیں ہیں. جبکہ ایک معروف حداد تھے, جبکہ یہ اکیلے ایک نہیں, 190 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں. تکلم فیہ الازدی بلا حجہ. صرف ایک عالم دین ہے امام ازدی رحمہ اللہ, انہوں نے آپ کے بارے میں کلام کیا ہے, آپ پر نقد کیا ہے, اور بلا حجت, بغیر دلیل کے, متفقہ طور پر جو ہے مطلب عالم دین ہے, ثقہ عالم دین ہے. اور یہ ایک حداد ہیں, متفقہ طور پر ثقہ عالم دین, بغیر نزاع کے, اور کاروباری اعتبار سے, پیشے کے اعتبار سے ایک حداد ہیں. امام مسلم اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کی کوئی روایت لے کر نہیں آئے ہیں. بقیہ امام بخاری, امام ابو داؤد, امام نسائی اور امام ترمذی رحمہ اللہ, امام ترمذی نہیں, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ, ان سب نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کے مرویات لے کر کے آئے ہیں. بہرحال ایسے بہت سارے بڑے علماء ہیں. ایک نام آپ کو بتاتا ہوں, جو خالد ابن یزید, جن کا نام ہم سبحان اللہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنے معروف علماء ہیں جن کے ہم روزانہ نام پڑھتے رہتے ہیں. خالد ابن یزید ابن زیاد الاسدی الکاہلی. ابو الہیثم یہ آنکھ کے ماہر تھے. الطبیب الکحال, الطبیب الکحال ایک ڈاکٹر تھی اور آنکھ کی ماہر تھی, اور 212 ہجری سے وفات ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کتب ستہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت لے کر کے آئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے براہ راست روایت کی. امام بخاری کے استاذ ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں, اور پیشے کے اعتبار سے الکحال ہیں, الطبیب ہیں. آپ جانتے ہیں امام بربہاری کو رحمہ اللہ, معروف عالم دین. حسن ابن علی ابن قلف البربہاری کا نام سنا ہوگا آپ نے, ان کی جو معروف کتاب ہے شرح السنہ. یہ البربہاری کیا ہے, خیر الدین الزرکلی کا نام سنا ہے آپ نے, مصری ہیں, 1976 میں انتقال ہوا. الاعلام الزرکلی کی 8 جلدوں میں کتاب ہے رجال پر, بہت ہی عمدہ کتاب. خیر الدین الزرکلی نے ان سے متعلق لکھا ہے کہ یہ جو بربہار جو کہتے ہیں یہ ایک طرح کی یعنی پنساری کی دکان جسے کہتے ہیں, جو مختلف چیزیں رکھتے ہیں نا جڑی بوٹی کی, یہ وہ چیزیں تھیں جو ہندوستان سے منگوا کر کے یہ بیچا کرتے تھے بغداد میں. امام بربہاری رحمہ اللہ معروف عالم دین, 329 ہجری سے وفات ہے آپ کا.
یہ سب وہ علماء ہیں جو مختلف، دیکھیے یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم روزانہ املا کرواتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے والوں کو کہ ان کا یہ پیشہ تھا، ان کا یہ پیشہ تھا. میں بغیر کسی محنت کی ترتیب دے کے لایا ہوں یہ الحمدللہ. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عام رجال ہیں، کہیں سے بالکل کھوج کر کے پسینہ بہا کے لانے والی بات نہیں ہے. یہ ہم روز پڑھنے والے علماء کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. عام علماء ہیں جن کے ہم روزانہ نام پڑھتے ہیں، لیکن معاشرتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریاض الصالحین کا درس ہوتا ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، جو سند والی کتاب نہیں ہے. بلوغ المرام کا درس ہوتا ہے، عمدۃ الاحکام کا درس ہوتا ہے، مشکات کا درس ہوتا ہے. یہ سند والی کتابیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک زمانے سے ایسا ہونے کی وجہ سے اسانید جو ہیں کتب ستہ کی جو رجال ہیں ہم تقریباً آشنا ہی نہیں ہیں ان سے، واقف ہی نہیں ہیں ان سے. پھر ان کے نام سے واقف نہیں ہے تو پھر ان کا قبیلہ، ان کا علاقہ، ان کی گھریلوی زندگی، ان کی بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، معاشرتی اعتبار سے ذمہ داروں کے ساتھ ان کا سلوک، اور دوست و احباب سے ان کے سفر، یہ کہاں سے پڑھنے کو ملیں گے ہم کو جب نام سے واقف نہیں ہیں ہم. ان کی ساری زندگیاں اللہ نے محفوظ رکھی ہیں. ان کی زندگیاں اگر محفوظ نہیں ہوتی، ایک اجنبی آدمی سے دین کیسے لیتے ہم؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک شخص مجہول ہے، ایک شخص مجہول ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، کیسے دین لیں گے؟ اللہ کا دین ایسے لیں گے ہم کسی بھی اجنبی آدمی سے؟ نہیں. ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کی کنیت، ان کی جو کب ولادت کب ہوئی، ان کا انتقال کب ہوا، اساتذہ کون ہیں، اور کس علاقے سے کتنے اساتذہ سے پڑھا انہوں نے، اور جو کتنی عمر تھی ان کی، کہاں کہاں گئے وہ، کیا کیا انہوں نے، اور جو ان کی کتنی مرویات ہیں، ان سے پڑھنے والے کون کون ہیں، اور کتنی مرویات انہوں نے کہاں سے لی، کتنے لی، اگر ان کا حافظہ متاثر ہوا ہے تو کتنی عمر میں متاثر ہوا، اور جو ہی ان کے حافظے سے اچھا تھا تو کب کون کون پڑھے اور بعد میں کون کون پڑھے. یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. یہ تب جا کر کے ایک راوی پر حکم لگتا ہے کہ وہ کس درجے کے عالم ہیں. ایسی اشوائیاں نہیں اب کسی کی کتابوں سے کوئی بھی حکم لگا دیں. اتنی سنجیدگی کا کام ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اجنبی لوگوں سے نہیں کروائی، اجنبی لوگوں سے نہیں کروائی، اور ایسے لوگوں سے بھی نہیں کروائی جن کے خون میں حرام کے خطرے ہوں. سبحان اللہ. معروف نفوس، اچھے علماء، دیندار، اعلیٰ نفوس، اعلیٰ اخلاق والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے عظیم لوگوں سے اپنے دین کی حفاظت فرمائی. آپ عام لوگوں سے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے. دین اتنا معزز، اتنا محترم ہے، اسی لیے میں کتب ستہ کے رجال سے متعلق آپ ایسا کوئی پروگرام بنائیں، ایسی کوئی ترتیب دیں. میرے سے ضروری نہیں، کسی بھی مستقل عالم دین سے لے کر کے کتب ستہ کے رجال سے متعلق واقف ہوں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے لوگ ہیں یہ. سبحان اللہ. ہم چونکہ اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، سند والی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت ہی اجنبی معلوم ہوتی ہیں. چلیے آخری میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو یہ میرے لیے بہت اہم بات ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم بات ہے. دیکھیے یہ جو کفایہ شعاری ہے، یہ جو قناعت پسندی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. میں یعنی کسی پہ نقد نہیں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن میرے احساسات کی وجہ سے میں بہت کھل کے کہہ دے رہا ہوں. کسی کو بات کڑوی لگ سکتی ہے، کسی کو بری لگ سکتی ہے، لیکن کسی کی زندگی بن سکتی ہے. دیکھیں یہ ہمارے اس دور میں شرعی علم ایک کسب کا بھی ذریعہ بن چکا ہے. نسأل اللہ السلامہ. یعنی ہمارے پاس ایسا ذہن ہے کہ ہماری اتنی ڈگری ہے تو میرے لیے یہ بنے گا، اتنی ڈگری ہے. علم کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، میں ڈاکٹر اور انجینئر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تفسیر پڑھنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بات جو ہی غلط انداز میں آپ نہ سمجھیں، میرے درد کو سمجھیں آپ. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو بہت ہی صدق کے ساتھ بتا رہا ہوں. وکفیٰ باللہ شہیدا. اللہ ہمارے دل کو جانتا ہے. بہت دیانتداری سے میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ شرعی علم چولہا جلانے کے لیے نہیں ہے. شرعی علم ہمارے جیب بھرنے کے لیے نہیں. مدرسے میں اس لیے نہ پڑھیں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، اب میں بڑی ڈگری لینے کے لیے میں باہر سعودی جامعات میں جا رہا ہوں، اس سے میرے رواتب بڑھتے ہیں، اس سے میری سیلری بڑھتی ہے. یہ نیک نیتی نہیں ہے، بد نیتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی برکت چھین لیں گے. نعوذ باللہ. سمجھ رہے؟ شرعی علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. میری بات لکھ لیں آپ. یہ ایسے ہی رجال ہیں جن کے ہم نے پڑھا ہے. انہوں نے چولہے جلانے کے لیے محض اس کے لیے نہیں پڑھا انہوں نے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں آپ. اس کو میں دوبارہ بتاؤں گا، کسب کے لیے شرعی علم نہیں ہے. اس کے لیے کر کے مدرسہ نہ جائیں، اس کے لیے عالم نہ بنیں، اس کے لیے منبر اور محراب کی تلاش میں جنون کی حد تک نہ جائیں
کہ میں اس مسجد میں نہیں اس مسجد میں جاؤں گا, اس مدرسے میں نہیں اس مدرسے میں جاؤں گا. مجھے 1400 سال کی تاریخ میں معروف علماء میں سے ایک نام بتا دیں جنہوں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو گئے ہوں یہ کہہ کر کہ نہیں یہاں کے لیے سیلری اچھی نہیں وہاں کے لیے اچھی ہو. ایک نام بتا دیں مجھے آپ, ایک نام بتا دیں مجھے آپ. امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے کہا رحمہ اللہ, ہارون رشید نے بہت بڑے عالم دین, کہا کہ بغداد آ جائیے مدینے سے, میری تجیریں آپ کے لیے کھلی ہیں اور یہ علم کا مرکز بھی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ علم کا مرکز تو مدینہ بھی ہے, تجوری کی بات ہو تو میرے پاس بھی کچھ ہے, حکومت کے لیے ہو تو لے لو. آپ بولے یہ کوئی ڈائلاگ نہیں, یہ کوئی فلمی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, یہ ایک حقیقت پسندی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اتنی جرت میرے اندر بھی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے, جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں. تو شرعی علم میں بتا رہا ہوں آپ کو کسب کے لیے نہیں ہے. شرعی علم بہت محترم ہے اور بہت حساس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں سے ہم تک دین پہنچایا ہے ان کی زندگی پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, جیسے ہم نے مدرسے میں پڑھ لیا تو ہم 2 جگہ کام کریں گے, ہم 3 جگہ کام کریں گے. یہ کمانے کی چیز نہیں ہے. ہم 4 جگہ جائیں, 4 جگہ بھی دینے کے لیے جائیں. 4 جگہ اس لیے کام نہ کریں گے 4 جگہ سے ہمارا جیب بھرتا ہو. 4 جگہ نہیں 5 جگہ جائیں, دینے کے لیے جائیں. یہ شرعی علم بہت حساس ہے اور بہت محترم ہے. ہماری رگوں میں حلال کے خطرے ہونے چاہیے, حلال کا خون ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے والد اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے تاجر, مجھے اتنی دولت دے کے گئے, میرے والد نے کہا کہ اس میں 1 روپیہ بھی حلال کا حرام کا نہیں ہے. امام بخاری کے استاد والد محترم نے اسماعیل نام تھا ان کا. دیکھیں میں جو آپ کو آخری بات بتانے جا رہا ہوں, یہ ہمارے جو برادر کاظم بھائی ہیں یہ جو مدرسہ کھولے ہیں یقیناً اچھی بات ہے, لیکن ایک کڑوی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کی یا میرے نیت میں یہ بات ہو کہ 3 سال میں ہم پڑھ لیں گے اور جو ہے صبح کے 9 بجے سے 6 بجے سے 9 بجے تک پڑھ لیں گے, بقیہ وقت دیکھیں میں آپ کی ہمت نہیں توڑ رہا ہوں, آپ نے جو کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں, لیکن ایک بات ہے سچائی سے سمجھ لیں اس بات کو. صبح کی 6 بجے سے 9 بجے تک پڑھ لیں اور بقیہ کام تو ہم کاروبار میں ہیں. یقیناً اس دور کے اعتبار سے تو ایک بہت بڑی بات ہے, آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. لیکن میں نے جو آپ کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں, جو کبھی لوہار تھے, کبھی لہسن بیچنے والے تھے, کبھی یہ بیچنے والے تھے, انہوں نے 2 گھنٹے کی دکان کھولی ہے اور 22 گھنٹے پر انہوں نے پڑھا ہے. ایسی زندگی رہی ان کی, تب جا کے عالم دین بنے ہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ صبح کے 6 بجے سے 9 بجے تک پڑھنے پھر کاروبار میں لگے. برا مت سمجھے, میں آپ کی ہمت نہیں توڑ رہا ہوں, آپ جو کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں, لیکن یہ مثالیں سوچ کر کے, یہ مثالیں پڑھ کر کے, ان رجال کو پڑھ کر کے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ جو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے, یہ خام خیالی, یہ غلط فہمی ہے. میں جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ میں 2 باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, جو کر رہے ہیں آپ بہت کر رہے ہیں. کاظم بھائی نے جو نظم رکھا ہے صبح کے 6 سے 9 سے, یہ آپ جو کر رہے ہیں نا آج کے اس دور کے اعتبار سے ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کیا. لیکن میں جن کی مثالیں آپ کے سامنے اب تک پیش کیا ہوں اس کو رکھ کر کے اگر آپ تولنا چاہیں, ایک غلط فہمی ہے. آپ ایک عام مسلمان رہ سکتے ہیں, عام بنیادی باتیں پڑھ سکتے ہیں, آپ محدث اور فقیہ اور بڑے عالم تو بہت دور کی بات, آپ ایک عام طالب علم بھی اچھے سے نہیں بن سکتے. آپ بات لکھ کے رکھ لیں, بات کڑوی بہت ہے. 6 سے 9 تک پڑھنے والے بڑے علماء نہیں بنتے. ان لوگوں نے جو کام کیا ہے ویسے 6 سے 9 تک تو کام کیا انہوں نے, بقیہ تو پڑھا ہے انہوں نے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس محاضرے کا اثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے میں بہت جلد محدث بن جائیں گے. نہیں, محدث بننے کے لیے تو مسئلہ بالکل عکس کرنا پڑے گا. آپ میں سے کسی میں حوصلہ ہے, اتنی ہمت ہے اور اللہ نے اسے چن لیا ہے, وہ 1 اور 2 ہوں گے, تیسرا نہیں ہوگا اس میں. بقیہ عام مسلمان رہیں گے, عام پڑھائی کریں گے. اتنی میں بڑی حقیقت پسندی سے آپ کو بات بتا رہا ہوں, ورنہ میرا پورا محاضرہ سنا کر کے آپ کی خوشیاں بٹورنے نہیں آیا ہوں میں جھوٹی ہمت افزائی کرنے کے لیے. ورنہ ان لوگوں نے بڑی اس کے ساتھ پڑھا انہوں نے. آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب العلم, اس میں ایک باب قائم کیا ہے, باب التناوب فی العلم, علم حاصل کرنے میں باری باری بیٹھنا, علم کے لیے باری لگانا. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لے کر آئے ہیں. کتاب العلم میں یہ مسئلہ بتانے کے لیے لائے ہیں. انوکھا باب قائم کیا امام بخاری نے, منفرد ہے امام بخاری اس باب کو قائم کرنے میں رحمہ اللہ.
امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ جو یعنی عوالی جو ہے نا مدینے میں مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دائیں طرف جو عوالی کا جو علاقہ ہے وہاں پر عمر بن خطاب کا گھر تھا رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک انصاری بھائی دونوں آپس میں طے کر لیے تھے کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا. اللہ اکبر. کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہیں گے اور میں کماؤں گا، آدھا آپ کے گھر کے لیے آدھا میرے گھر کے لیے. ہے یہ حوصلہ ہمارے اندر؟ نہیں ہے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے. ہم جن علماء کے نام لے رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. یہ جھوٹی روایات نہیں ہیں، یہ سب میں آپ کو بڑی بصیرت سے بتا رہا ہوں. میں اور آپ کی جو زندگی چل رہی ہے، ہم ایک طالب علم بن سکتے ہیں مرنے سے پہلے. یہ سب بننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑی قربانی چاہیے. اتنی چھوٹی موٹی قربانی دے کر کے بڑے عزائم، یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں، صرف بڑے خواب آپ کو دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ کو. آپ 6 سے 9 تک آ جا رہے ہیں، آپ ایک البانی اور ابن باز اور یہ بن کے مریں گے. نہیں، میں ایسی چھوٹی ہمت افزائی نہیں کر رہا ہوں آپ کی. آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی بات کی. فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. جب کوئی وحی آتی، کوئی باتیں آتی تو پورا علم آ کے میں ان کو دیتا میں، لیکن تجارت میں آدھا علم تو پورا ان کو دیتا میں. اور دوسرے دن وہ جاتے، وہ آ کر کے پوری باتیں بتاتے اور میں جا کر کے کمایا کرتا تھا، میری بیوی بچوں کے لیے آدھا اور ان کی بیوی بچوں کے لیے آدھا. کتنی بڑی بات ہے دیکھ رہے ہیں آپ. امام بخاری کے ایک استاذ ہیں حجاج ابن منہال، ابھی 2 دن پہلے ہم نے پڑھائے تھے ابھی درس کے دوران. حجاج ابن منہال رحمہ اللہ بروکر تھی، ڈیلر، 2 لوگوں کے درمیان جوڑ کر کے تجارت کرنے والے آدمی. یہ ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ جو بس لوٹنا یہاں سے بھی. حالانکہ ایک شخص یہاں سے بھی زیادہ لے سکتا ہے، حد بندی نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ بہت لینے والے لوگ نہیں تھے، اس کے لیے دیوانگی نہیں تھی ان کو. حجاج بن منہال رحمہ اللہ بصرہ کے علماء میں سے ہیں. یہ جو ہے مطلب کچھ کاروبار کرتے تھے اور اس کی جو قیمت ہوتی وہی بیچا کرتے تھے وہ. اور سمسار تھی، دلالی کرتے تھے، بروکر تھے. تو ایک معاملہ ایسا آیا کہ ایک خراسان سے ایک عالم دین آئے جو بڑے خوشحال تھے، مالدار تھے. وہ آئے اور آ کر کے ان کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تو ان کو جو ہے 30 دینار دے دیے. حالانکہ ایک معاملے پر 1 دینار لیا کرتے تھے، 30 دینار دے دیتے کہ رکھ لو، آپ کے لیے کام آئیں گے. تو آپ نے فوراً کہا کہ دنانیرو کا اہون علینا من التراب، اس مٹی سے زیادہ ہلکے ہیں آپ کے دینار میرے نزدیک. میری جو محنت ہے وہ دیجیے، بس میرے لیے کافی ہے. 1 دینار، ایک کام کے لیے 1 دینار. نہیں، بڑے قناعت پسند لوگ تھے. پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک جنون نہیں تھا ان کو. آج میں ڈاکٹر اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا تو میں معلوم ہوگا کہ میں پڑھاتا نماز ہوں، میں پڑھاتا صحیح بخاری سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں روتا رہوں گا میری سیلری بڑھائیے کر کے. ایسے مزاج کے لوگ ہیں ہم. یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جو 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں نا، میں واللہ کہہ رہا ہوں، کتابی بات نہیں، زندگی کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے زیادہ خوشحال ہم ہی کو رکھے گا. ہمارا ہاتھ کبھی بھی اوپر رہے گا. اللہ کبھی ہمارے ہاتھ کو نیچے نہیں لے کے. اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر ہم اس کے لیے جائیں گے کہ میں وہاں جاؤں وہاں سے کچھ ملے گا، وہاں سے جاؤں وہاں سے کچھ ملے گا، اس درس پر کچھ مل جائے گا، مجھے یاد رکھ لیجیے کہ جیب بھرنے سے دل نہیں بھر جائے گا، مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. اللہ کے دین کے لیے جو مستقل لگے رہتے ہیں اور جتنی ضرورت ہے اتنی ان کو مل جاتی ہے یہ چیز، اللہ سب سے خوشحال رکھے گا ان کو، سب سے اطمینان کے ساتھ رکھے گا ان کو، سب سے بے نیاز رکھے گا ان کو اللہ تعالیٰ. یہ بات ایسی نہیں کہ میں کسی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں زندگی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سب کتابی باتیں ہیں. اس لیے بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ خوشحال ہم کو رکھے گا. یہ ہمارے ایسے علماء ہیں. دیکھیے شیخ البانی کا ابھی کسی نے ذکر کر رہے تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ. اب جانتے ہیں میں ان کی ایک بات سناؤں گا شیخ البانی کی، یہ میرے اور آپ کے لیے سینے پر لکھ لینے کی بات ہے، دل پہ لکھ لینے کی بات ہے. شیخ البانی لیس لہ مثیل فی العالم، شیخ البانی جیسی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو عالمی سطح پر. شیخ البانی رحمہ اللہ جانتے ہیں آپ، شیخ البانی کی کتابیں خریدنے کے لیے ہماری سال کی کمائی نکل جاتی ہے شیخ البانی کی کتابیں خریدنے کے لیے. شیخ البانی رحمہ اللہ جانتے ہیں آپ، ایک زمانہ وہ بھی تھا جیسے لوگوں کو وہ جو کوئی بڑی دکان کھل جا رہی ہے، کہیں شادی ہو رہی ہے تو جو کارڈ دیتے ہیں نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کارڈ کو کہیں پھینک دیتے ہیں. شیخ البانی نے وہ تک چن کے لاتے تھے حدیث کی تخریج کرنے کے لیے. معلوم آپ کو
شیخ البانی کی زندگی بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے کرانے کی دکان سے جو بچے اسکول کے کاپی دے کے چلے جاتے تھے وہ خرید کے لاتے تھے آپ حدیث کی تخریج کرنے کے لیے. آپ آج ان کی کتابیں خریدنے کے لیے ہماری سال کی آمدنی نکل جا رہی, خرید نہیں پا رہے ہم شیخ البانی کی کتابیں خریدنے کے لیے. اللہ اکبر. شیخ البانی رحمہ اللہ جانتے ہیں ہم گھڑی ساز تھے, آپ سب جانتے ہیں, بات وہ بتانا مقصود نہیں. لیکن کیا آپ صبح سے 9 سے یا 6 سے 9 تک آپ نے یعنی پڑھائی کی, بقیہ گھڑی کی دکان میں بیٹھے رہے آپ, تب جا کے محدث بنے آپ؟ میری باتوں کا غلط مت مانیے آپ اللہ کے لیے. میں جو ہے تان کبھی نہیں کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. دل آزاری کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں, احساس دلا رہا ہوں. جھوٹے خواب بڑے گندے خواب ہوتے ہیں, اس کے لیے محنت کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ اتنا حوصلہ کتنا ہوگا کہ کس کے پاس ہوگا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے گھڑی سازی کا کام کرتے اور جو ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے کفالت کا جو معاملہ ہے کفایت شاعری کے ساتھ انجام دے لیتے, بقیہ پورا اسی میں لگے رہتے. ایک بات سنیے آپ, شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 457 میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہیں جو یا اللہ میں کیسے بتاؤں آپ کو, دل دہلا دینے والی بات ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 1975 میں ایک مرتبہ وہ عمرے کے لیے گئے تھے. 1975 میں وہ عمرہ کے لیے گئے تھے. عمرہ سے واپسی میں وہ مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد ابن حافظ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہ ایک حدیث کی تخریج کی ہے. اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک راوی سے متعلق گفتگو کی ہے کہ وہ راوی ضعیف ہے, اور اس میں ابن حجر کا بھی حوالہ دی ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس راوی کو ضعیف کہا ہے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس راوی سے متعلق فتح الباری میں بھی کلام کیا ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے علم میں اس وقت بات نہیں تھی. اس وقت شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری جو حدیث کی تخریج تھی پڑھ کر کے جب میں مدینے میں تھا تو جامعہ اسلامیہ کے ایک طالب علم آئے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی مجلس من تلک المجالس ذکرنی احد طلاب الجامعۃ الاسلامیہ الاذکیاء المجتہدین. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی جو جامعہ اسلامیہ کا ذہین, مجتہد, محنتی. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ ایسے ہی کسی کے بارے میں بول دیں گے؟ کتنی بڑی بات ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ من الاذکیاء المجتہدین, نہایت محنتی اور نہایت ذکی, چالاک, ذہین طالب علم میرے پاس آیا اور آ کر کے مجھے وہ فتح الباری سے متعلق گفتگو کی میرے سامنے علمی اعتبار سے. شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس طالب علم کے بارے میں کہ وہ آگے بڑھ کر کے کیسے بن سکتا ہے, وہ کیا بنے گا آگے بڑھ کر. ایک بصیرت دیکھیں شیخ البانی کی, لیکن لفظوں پہ غور کیجیے. شیخ البانی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ لکھ لیں آپ اس بات کو, املا کرواتا ہوں, لکھ لیں. میں نے بھی اس کو یاد کر لیا ہے, میں آپ کو املا کروا رہا ہوں. شیخ البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ ممن ارجو له مستقبلا ظاہرا, اس طالب علم سے مستقبل میں اس کا ایک روشن مستقبل دکھائی دے رہا مجھے. شیخ البانی نے کیا کہا؟ اس طالب علم کا مجھے ایک روشن مستقبل دکھائی دے رہا ہے, اور روشن مستقبل کی امید کرتا ہوں. کس اعتبار سے؟ من هذا العلم الشریف, یعنی فن حدیث میں اس طالب علم کا روشن مستقبل ہوگا, یعنی آگے چل کے اس فن کا امام بنے گا وہ. لیکن کہا کہ ایک شرط پر, یہ شرط بڑی مہنگی ہے. شیخ البانی نے کہا اذا تابع دراسته الخاصة ولم تشغله عنها الصوارف الدنیویہ, کہ یہ 24 گھنٹے اسی میں لگا رہے, دنیا کمانے کے اعتبار سے مشغولیت اگر اس کو آ جاتی ہے طلب علم کے بعد, تو پھر مجھے امید نہیں کہ اس میدان میں رہے گا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پڑھائی کے دور الگ ہوتا ہے, اس کے بعد کمانے کا جب دور آتا ہے نا, اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, اللہ میری بیوی کو خوش رکھے, اللہ اسے صحت دے, اللہ اسے میرے ساتھ ہمیشہ باقی رکھے. مجھے شادی کے بعد سے آج تک کبھی اتنے پیسے کمانے کے لیے ادھر جائے کبھی نہیں کی اس نے, ماشاءاللہ. بہت خوش دلی سے کہہ رہا ہوں, ہمیشہ ساتھ دی اس نے الحمدللہ. اس سے بہت قوت, بہت حوصلہ ملتا ہے. ورنہ جو ہے اگر گھر کے اندر سے دباؤ پڑ جائے, کمانے کے لیے باہر جائیں, کیا کریں گے؟ پیسہ کمانا بہت آسان ہے, کتنا لا کے دیں گے. لیکن کہیں کوئی بلا لیں گے بھی, آپ پڑھانے کے لیے آ جاؤ, اب اس کے لیے آ جاؤ, لیکن یہ پڑھنے کے لیے کون دے گا موقع؟ بتائیے. اس کی توفیق اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھی ہے؟ وہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وہ اگر نہیں دے گا, کہیں جائیں گے, ہم جائیں گے, ایک درس حدیث دے دیں گے نعوذ باللہ, تو ہمارے لیے جیب بھر جائے گا, یاذن باللہ. کسی پروگرام میں چلے جائیں گے, جیب بھر جائے گا. وہ ہلکا کام ہے, بہت سستا کام ہے.
لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھے, اس کے لیے لگے رہے, اس کی توفیق کون دے گا مجھے بتائیے آپ. شیخ البانی جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے, معلوم ہے آپ کو, حکومت تنخواہ دیتی تھی آپ کو, لیکن آپ کو جب وہاں سے نکلنا پڑا اور آپ گئے اردن میں, اور آپ نے گھڑی کا کام کر کے آپ نے کیا کام کر دیا دکھائیے. کوئی کس نے سیلری دیا آپ کو, کس نے کیا دیا بتائیے آپ کو. کسی حکومت نے دیا آپ کو پیسہ, یا کسی مالدار نے آپ کے لیے ماہانہ جیب بھرا کے آپ کی؟ ایسا نہیں. یہ پڑھنے کا موقع نہیں ملنا یہ سب سے بڑی محرومی ہے. پیسہ کمانا بہت سستا ہے, بہت ہلکا ہے. یہ ممبر جو آپ کا جیب بھر دے گا, لیکن یہ پڑھنے کے لیے جو ہے نا, یہ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں توفیق. یہ توفیق کسی کو نہیں ملے گی. اسی لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. تو یہ جو ہمارے انداز میں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم شیخ البانی اور محدث بن جائیں گے, اور ہم صبح کے 6 سے 9 تک ہم پڑھائی کر رہے ہیں, آپ یقین مانیے ایسی غلط فہمی کی زندگی مت گزاریے. آپ کے لیے انہوں نے ایک بندوبست کیا ہے, آپ کو ایک رخ دیا ہے, آپ اس کو اصل سمجھ کے چلتے ہیں. دیکھیں ان کا احسان مانیے ذمہ داران کا, جو آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں. آپ مدرسے میں نہیں جا پائے, آپ کی عمر نکل چکی ہے, آپ کے لیے ایک رخ دیا انہوں نے, علماء دیا آپ نے, جگہ دیا آپ کے لیے. یہ آپ کے لیے ایک ظاہری وسیلہ ہے, لیکن آپ اتنا کر کے سمجھیں گے کہ میں بہت بڑا بن جاؤں گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس بنیاد پر پڑھنا آنا مشکل ہے. چاہے جائے کہ ممبر سنبھالیں, چاہے جائے کہ ہم کچھ اور جو ہے مطلب لکھنا پڑھنا کریں, محنت کریں, اچھے علماء سے استفادہ کریں. اور یقین مانیے آپ مدرسے میں نہیں پڑھیں, لیکن آپ بہت آگے نکل سکتے ہیں, بہت آگے نکل سکتے ہیں ان چیزوں کو اگر آپ باقی رکھتے ہیں تو. ایک آخری بات, میرا درس وقت ختم ہونے جا رہا, آخری بات. آپ جو کاروبار میں ہیں, آپ جو بزنس میں ہیں, آپ جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ یہ جو 3 سالہ کورس ہے اس کو اچھے سے پڑھتے ہیں, اور درمیان میں جو مختلف محاضرات ہوتے ہوں الگ الگ موضوعات پر, اس کو پڑھتے ہوں, سنجیدگی دکھاتے ہوں, تو یاد رکھ لیجئے آپ ہم سے زیادہ کبھی کبھار مفید ہو جائیں گے امت کے لیے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے صحیح احادیث میں کتاب البیوع جانتے ہیں آپ, ایک مشکل چیپٹر نظر آتا ہے, یعنی تجارت سے متعلق جو ابواب ہیں. آپ بزنس میں رہیں گے, آپ ایک اچھے عالم بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھا سمجھا سکتے ہیں مسائل کو. بیوع سے متعلق کتنی پیچیدگیاں آ رہی ہیں, کتنے مسائل آ رہی ہیں, لیکن دیکھیے کبھی کبھار ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم بھی ایک پیچیدگی کا شکار ہو جاتا ہے, ایک واضح گفتگو نہیں کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ دیتے ہیں ہم کہ جو ہے یہ ایک مشتبہات میں سے ہے, لیکن 2 ٹوک انداز میں کہ یہ حلال تجارت ہے, یہ حرام تجارت ہے. اگر آپ جو بزنس جو کر رہے ہیں, جو پڑھائی کر رہے ہیں, جو آپ نے کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو اصول سے سنجیدگی سے پڑھیں گے, امت کی اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں اس میدان کی. آپ جانتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے مقدمۃ فی اصول التفسیر, یعنی اصول تفسیر, تفسیر کے اصول کیا ہیں. اتنی بہترین کتاب. ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین ہیں جسٹس تقی عثمانی, نام سنا آپ نے, ابھی باحیات ہیں, مولانا مفتی شفیع صاحب کے فرزند ہیں, ابھی ہندوستان آئے تھے وہ 1-2 سال پہلے. جسٹس تقی عثمانی بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے جو بھی نئی کتاب آتی ہے اس پر تفسیریں کرتے ہیں, یہ کتاب کتنی مفید ہے کتنی نہیں ہے. یہ جو ابن تیمیہ کی مقدمۃ فی اصول التفسیر ہے, یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, 1982-83 وغیرہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. اس میں انہوں نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے اس میں لکھا کہ مقدمۃ فی اصول التفسیر جب بازار میں آئی, یعنی کتابوں دکان میں آئی, تو میں بہت پہلے جا کر کے لپک کر کے اس کتاب کو لیا میں, اور پڑھے بغیر سویا نہیں میں. اور پڑھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے تو اس کتاب کے بارے میں بہت سنتا تھا, ابن تیمیہ کے مقدمۃ فی اصول التفسیر. آج یہ مجھے کتاب مل چکی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جتنی بھی تفسیریں ہیں ابن تیمیہ کی اس کتاب کو رکھ کر کے اس اصول کی روشنی میں لکھے جائیں تو غلطیوں سے پاک تفسیر رہے گی. ایک حنفی عالم ہے وہ, یہ انہوں نے بات لکھی ہے, اور بہت دل گردے کا کام ہے جو اس حلقے میں جو انہوں نے لکھا ہے, اور بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو مقدمۃ فی اصول التفسیر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک خاص مبحث انہوں نے جو ہے مطلب تفسیر سے متعلق جو ہے ایک لکھی ہے, جو کون کس فن کے ماہر ہوتے ہیں. آپ نے اس اعتبار سے لکھا کہ فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَغَازِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ, کہ سیرت رسول کن علماء سے پڑھنا چاہیے, علماء مدینہ سے, کیونکہ وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب جو ہے عمر بن خطاب کے دور میں ملک شام فتح ہوا تو وہ بالکل مسلمانوں کی سرحد تھی, پورے مجاہدین وہیں جا کے رہتے تھے, بڑی تعداد میں علماء بھی یہیں پر تھے. کہا کہ جہاد سے متعلق اور اس سے متعلقات جو احادیث ہیں وہ سمجھنا ہو, وہ روایت لینا ہو, تو کہا کہ اہل شام سے لینا چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کو. تفاسیر سے متعلق مکے والوں سے لو, کیوں, ابن عباس وہاں چلے گئے تھے تو ابن عباس نے وہیں پر پڑھایا.
تو ویسے ہی اگر آپ جو ہے تجارت سے متعلق اچھی طرح محنت کرتے ہیں تو یقیناً آپ سے اس موضوع سے متعلق دین لیا جائے گا. ایک بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایک فائدے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایسی میں امت کی ایک اچھی رہنمائی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کا ایک اچھا عالم دین بنائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس میں ایک دینداری عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب و سنت کے لیے ہمہ وقت لگے رہنے اور دنیاوی مشغولیتیں اور جو ہے اس طرح کی جھمیلوں میں اللہ پڑھنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق کے لیے کھول دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں, اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں, اس مدرسے میں پڑھنے والے جو باشعور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے, ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی جو مرادیں, ان کی جو نیتیں ہیں مستقبل میں امت کی ایک اچھی رہنمائی کرنے کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس امید پر پورا اتارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سینے کو اللہ تعالیٰ حق کے لیے کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.